اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سچویشن اتنی ورسٹ نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ آپ کا پانی جہاں ایک جگہ سے دیکھے بیٹے گزرتا رہتا ہے، وہاں پہ وہ اپنا ایک چینل بنا لیتا ہے، وہاں پہ اس کا ایک رستہ سا بن جاتا ہے. سو وی آر آل alike, we are all one and we are all different at the same time. اگر میں بات کروں شاپوہولک ہونے کی تو دیٹ از سم تھنگ آئی وڈ نیور پریفر. کہ کچھ لوگ کہیں گے اچھا میم شاپنگ سے بھی تو ویسے اسٹریس، آئی وڈ ناٹ سے دیٹ بیکاز سم ٹائمز ہمارا مائنڈ بیٹے لمٹس ایکسیڈ کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حیا. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اردو پلس کی جانب سے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہے ہم سب کی پیاری مس عائشہ محمود. ان سے ہم ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے. پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی انزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے، تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو میم جیسے کہ ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی انزائٹی اور ڈپریشن کی، تو آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں کہ ہم ان کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ کالج یونیورسٹیز میں ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں بتاتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے مینیج کریں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ سمپل ٹیکنیکس جو ایک عام بندہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے، جو ایک آسانی سے کر سکتا ہے، ان پہ آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. کیوں نہیں. اینڈ again it's a very mashallah interesting topic, and it's very fruitful I think activity that we are going to do today to discuss these things. اس بارے میں سبھی کو تھوڑی سی انفارمیشن ہو. I think it's very doable, it's very required and essential as well. اچھا ایسا ہے کہ حیا بیٹے ڈپریشن اینڈ اینزائٹی، جب ہم لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ پہ بات کی تھی تو ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ the main reason behind any kind of psychological disorder, maybe it's depression or anxiety, even aggression. So all of these things are having a precursor of stress behind them. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹریس مینجمنٹ ورک شاپس آج کل بہت ہو رہی ہوتی ہیں، دیٹس ویری ٹرو. آئی تھنک بیسکلی جو ایک چیز لوگوں کو ہیلپ کرتی بھی ہوگی، آئی ایم ویری شیور کہ ان ورک شاپ سے لوگ بہت کچھ سیکھتے ہوں گے، لیکن اسٹریس مینجمنٹ کی ورک شاپ لے کے بھی لوگ کیوں اس کو افیکٹولی فالو نہیں کر پاتے، ہم اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پیچھے بات بھی کی تھی، پہلے بات کی تھی کہ اسٹریس is this feeling, this bombardment of psychological, emotional and physical pressure onto you when you feel that you are incapable. You cannot do something about your life. آپ کو جب سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو اس کا جو آؤٹ برسٹ ہے اس کو ہم اسٹریس کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اسی اسٹریس کو جب ہم لوگ مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں جن کو ابھی ہم سمجھیں گے تو ہم لوگ یہ ریئلائز کریں کہ یار کسی بھی تھراپسٹ کے پاس جانے سے پہلے سب سے بہترین حل تو ہم خود ہیں، خود کے تھراپسٹ خود ہی. ایگزیکٹلی. اینڈ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سیلف افرمیشن اور سیلف کوپنگ ٹیکنیکس. تو ہاں، اگر وہ سیلف کوپنگ ٹیکنیکس بھی ہمیں ہیلپ نہیں کری سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہماری سچویشن اتنی انٹینس ہو چکی ہے کہ ہمیں ان کو دیکھنے کے لیے ایک اور سپورٹ کی، ایک اور فیسیلیٹیٹر کی ضرورت ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سچویشن اتنی ورسٹ نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ آپ کا پانی جہاں ایک جگہ سے دیکھے بیٹے گزرتا رہتا ہے، وہاں پہ وہ اپنا ایک چینل بنا لیتا ہے، وہاں پہ اس کا ایک رستہ سا بن جاتا ہے. وہ کبھی کبھار دریا بھی بن جایا کرتے ہیں، وہاں سیلابی ریلے اتنے گزرتے ہیں. تو ایگزیکٹلی اس طرح سے آپ کے برین کے چینلز اس طرح سے بن چکے ہیں، آئی ایم سینگ برین کے چینلز، کہ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کنٹینیوس اسٹریم آف unpleasant chemicals keep going on. وہ جو پاتھ ویز ہیں، نیورولوجیکل پاتھ ویز ہیں، اب ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو تھنگس، اے سائیکاٹرسٹ اینڈ اے سائیکالوجسٹ. لیکن اس سے بہت پہلے سیلف کوپنگ ٹیکنیکس آتی ہیں. آج ہم بات اسی کے بارے میں کریں گے، لیکن یہ کہنا بہت لازم و ملزوم تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیلف کوپنگ ٹیکنیکس از سم تھنگ دیٹ ریئلی از ایسینشیل، بٹ اس سے زیادہ ایسینشیل یہ سمجھنا ہے، ریئلائزیشن ہے کہ دے مے ہیلپ اینڈ دے مائٹ ناٹ ہیلپ. سو اف دے مائٹ ناٹ ہیلپ واٹ ٹو ڈو اباؤٹ، ایگزیکٹلی سیک دا ہیلپ. سو واٹ اباؤٹ دا کوپنگ اسٹریٹجیز؟ لیٹس جسٹ ڈیوائڈ اٹ. جس طرح سے ہم لوگوں نے پیچھے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایون سمٹمس بھی جو ہیں وہ ایموشنل ہیں، کوگنیٹو ہیں، یعنی کہ تھنکنگ پیٹرنس تھاٹس سے ریلیٹڈ، اینڈ تھاٹ اور ایموشنس کے بعد جو اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ فزیولوجی ہے، آپ کی باڈی ہے، فزیکل. ایگزیکٹلی اس طرح سے ایک فورتھ لیول ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اسپرچولیٹی کا.
سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹریس کو کوپ جب ہو اتنے لیولس پہ رہا ہے تو اس کو کوپ کرنے کے لیے بھی اتنے ہی لیولس پہ ہمیں اس لیول کی ٹائپ کی اس نیچر کی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی تاکہ ہم اس اسٹریس کو اس لیول سے کوپ اپ کر سکیں. یو نو دا ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ والی بات ہے. تو یو ہیو ٹو ڈو ایگزیکٹلی واٹ ہیز بین انڈن. پہلے تو آپ نے پہچانا نا اسٹریس آپ کو ہے کس لیول کا, اسی کے اکارڈنگ آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اچھا ایک چیز اس کے ساتھ اور بھی آتی ہے بیٹے کہ ہر انسان ہی جس کو اسٹریس ہو رہا ہے اس کا ایک پرسنالٹی کا مومنٹم ہے, اس کی پرسنالٹی کے کچھ ٹریٹس ہیں, اس کی پرسنالٹی کے کچھ ڈائنامکس ہیں جو باقی ہر انسان سے مختلف ہیں. اینڈ اسی کے ساتھ اس کے اندر کچھ ایسے ڈائنامکس ہیں جو سارے ہی انسانوں میں ہیں کیونکہ ہم سب بنی آدم کی اولاد ہیں. So we are all alike, we are all one, and we are all different at the same time. So sometimes your coping strategies have to be very generic, they have to be very general, but in those general techniques you have to be a little bit more individual, you have to be more unique. What suits you is going to be the key. ٹھیک ہے. So let's just talk about them. All right. So first of all جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے جو کوگنیٹیو ایلیمنٹس ہیں, آسپیکٹس ہیں, وہ کون کون سے ہیں. کوگنیٹیو ایلیمنٹس کا مطلب کیا ہے کہ یو آر ویری نائس, گڈ اسٹوڈنٹ. میرے خیال میں ہمارے پوڈ کاسٹ کے آخر میں ہماری بیٹی حیا بھی تھراپسٹ بن چکی ہوں گی. So exactly we have cognitive aspects mein all the thinking mechanisms they are the part of the stress. You see my dear girl, sometimes stress or problem it does not go away on its own if you think positively. But while you're thinking positively, I was another day talking to somebody really good and بات سے بات جو نکلتی ہے اس کے درمیان میں ہی آئی جسٹ سیڈ دیم دس تھنگ ایگزیکٹلی سیم وے کہ کبھی کبھار جب آپ مشکل کو ایک مثبت ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ایک پازیٹیو تھنکنگ اسٹائل کے ساتھ دیکھتے ہیں, پرابلم ختم نہیں ہوتی, آپ کو اس کو ڈیل کرنے کی ٹیکنیکس آ جاتی ہیں. سو یو سی یو سم ٹائمز کین سی دیٹ ہاؤ مچ جو ایک ہاف گلاس فلڈ اور ہاف گلاس ایمپٹی والی ایک بہت پیاری ایگزامپل ہے جو آئی ہوپ کہ اگر مینز میں یوز نہ ہو یا اگر ہم اس کو فنی طریقے سے نہ لیں, اٹ ہیز ٹو ڈو اے لاٹ ود یور لائف. دی آپٹمسٹک وے آف تھنکنگ really helps down you to a level where no matter how big your problem is, you're not going to be stressed. Because at the end of the day, what was stress? We talked about it. It was you considering that you're incapable to deal with that problem. تو اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ خود ہی اس کو آپ اپنے آپ کو انکیپیبل محسوس ہی نہیں کریں گے, یا اگر آپ کو لگے گا کہ آپ انکیپیبل ہیں تو یو ول ٹرائی ٹو فائنڈ دا وے آؤٹ کہ مجھے کیا ایسا کرنا ہے کہ میں اس سچویشن کو ڈیل کر جاؤں, میں اس سچویشن کو کوپ کر جاؤں. سو تھنکنگ کی جو ہمارے پاس اسٹریس کی اسٹریٹجیز آتی ہیں اس میں دیر آر ملٹیپل تھنگس. دیر از اے وے آف جرنلنگ, دیر از a way of, ابھی ہم لوگ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں زیادہ اس لیے بات نہیں کریں گے بیکاز obviously ہماری پوڈ کاسٹ ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور there are so many things we have to talk about. ادروائز آپ اگر چاہیں تو ہم بعد میں ان چیزوں کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سو جرنلنگ ہے, دس از اے ویری گڈ وے آف ڈیلنگ دا اسٹریس آن دا کوگنیٹیو لیول. یہ آپ نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی بتایا تھا, لائک وی ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن اپنی جو اچھی باتیں ہیں اینڈ جو نیگیٹیو پوائنٹس ہیں, اینڈ دین ہفتے کے اینڈ پہ ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمیں کنٹینیو کرنی ہے اینڈ کون سی چیز ہمیں کٹ ڈاؤن کرنی ہے. دیٹس ایکسلنٹ, شاباش, ونس اگین ویری گڈ. سو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جب ایک نارمل لائف میں بھی عادت پڑی ہوئی ہے کسی بھی چیز کا پرو اینڈ کون انالیسس کرنے کی, دا پروز اینڈ کونز انالیسس مینس یا SWOT انالیسس مینس کہ آپ ایک چیز کی اسٹرینتھس, اس کی ویکنیسز, اپرچونیٹیز, تھریٹس سب دیکھنے کی آپ کا دماغ کو پیٹرنز آتے ہیں, وہ پہلے سے ہیبیچویٹ ہے کہ اس کو کس طرح سے کسی بھی چیز کو بائفرکیٹ کر کے دیکھنا ہے کہ یار اس میں سے کیا ایسا ہے جو مجھ سے نہیں ہو رہا اور کیا ایسا ہے جو اٹس ڈیفینیٹلی انڈر مائی کنٹرول. سو یو سی فرام رائٹ دیئر آپ کا جو ایک میپ بن گیا, اب آپ کی بلڈنگ اسی میپ پہ, یعنی کہ جو آپ کے ایکشنس کی بلڈنگ ہے وہ اسی مینٹل کوگنیٹیو میپ پہ بننی ہے. سو ناؤ وین یو آر گوئنگ ٹو بی پازیٹیو اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی optimistic in consideration to being negative or pessimistic, your behavior, your body is ultimately going to cope anyway.
رائٹ. دین کمز آفٹر تھاٹس میں جب ہم لوگ جرنلنگ کی بات کر رہے ہیں, دیر از دس پازیٹیو اور سیلف افرمیٹیو ٹاک. یو نو یو سے پازیٹیو تھنگس ٹو یور سیلف. جب آپ کا مائنڈ اٹس ویری ویری نیچرل بیٹے کہ اسے ہم کہتے ہیں آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس یا کوگنیٹیو ایررز. یعنی کہ آپ دیکھیں کبھی بھی کچھ ہمارا بہت بہترین سفر بھی گزرا ہو, تو کبھی اگر راستے میں ٹائر پنکچر ہو گیا یا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو نو میٹر آپ کو جرنی کتنا ہی پیارا گزرا تھا, غلط بات یاد رہ جاتی ہے نا, اور خوشی کے اتنے سارے پوائنٹس ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک, اٹ ہیپنس ٹو ایوری بڈی بیکاز اٹس آٹومیٹک. ہمارا دماغ نیگیٹو سوچے گا اور اسی کو پازیٹیولی ٹرن کرنا ایفرٹفلی از پاسنگ دی ایگزامینیشن آف لائف. زندگی امتحان ہے, اور اس کو پاس کرنے کے لیے آپ اپنے مائنڈ سے لے کر اپنے ایکشنز تک ہر چیز ایفرٹفully پازیٹیو کرتے ہیں. That is what is going to make you a different person from where you begin till where you will end up. So آپ اپنی پازیٹیو سیلف افرمیشن ٹاک ہے, اس کے لیے بہت ساری شیٹس موجود ہیں انٹرنیٹ پہ بھی, جس میں آپ کوگنیٹیو ایررز کو ڈیل کرنا سیکھتے ہیں. آل اور نن تھنکنگ ہے, میگنیفیکیشن آف دی ایررز, میگنیفیکیشن آف دا ٹربلز, منیمائزیشن آف دا پازیٹیوٹی. یہ سارے کوگنیٹیو ایررز اس طرح سے ہیں, اینڈ پیپل آر ڈوئنگ اٹ. They are prone to it. No matter they are Europeans, no matter they are Asians, everybody is prone to be the victim of their own cognitive errors and lose the enigma, lose the beauty of life, and you have to do the vice versa. Like آپ کا دماغ کہتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو بتاتے ہیں بہت کچھ غلط ہوگا, لیکن بہت کچھ ٹھیک بھی ہوگا. آپ کا دماغ کہتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو یو ٹیل اٹ اچھا یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہو رہی, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک اسپیسیفک چیز ہے, بہت کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کا دماغ کہتا ہے یو آر ناٹ ان کنٹرول, یو ہیو ٹو ٹیل یور دماغ اور مائنڈ, یو ہیو ٹو ٹیل اٹ کہ یار نہیں, دیر از سو مچ in life I am in control of as well. There is so much that I can not control. So یہ ہمارا ایک کوگنیٹیو ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب کوگنیٹیو ایسپیکٹ کے بعد ہم اپنا اسٹریس ایموشنلی کیسے کم کرتے ہیں. ایموشنل وینٹیلیشن بیٹے ہمارے آئی تھنک ہماری ساری ہی پوڈ کاسٹ جتنی بھی ابھی تک ہم نے کی ہیں, اس میں ہم نے ایک بات کی ہے کہ وینٹنگ آؤٹ از ویری نیسیسری. اینڈ ایموشنلی وینٹ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یا تو بالکل یو نو ویل بیکم دس اسپاٹ پوٹیٹو اینڈ ناٹ گونا سے اینی تھنگ ٹو اینی بڈی ایلس, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وی آر ناٹ گونا ڈو دس تھنگ کہ ہم لوگ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وینٹ آؤٹ کرنا اتنے اگریسو طریقے سے کہ آپ دوسروں کو ڈیمیج کرنے لگ جاؤ. تو خود کو تو ڈیمیج نہیں کرنا, لیکن الٹیمیٹلی آپ دوسروں کو بھی ڈیمیج نہیں کر سکتے. یو ہیو نو رائٹ آف اٹ. ایز اے ہیومن بینگ یو آر سپوز ٹو لو اینڈ بی کائنڈ ٹو پیپل, یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈیمیج دیم جسٹ بیکاز یو آر ڈیمیجڈ. تو اس ڈیمیج کو نکالنے کے طریقے ہیں, اس کو چینل کرنے کے طریقے ہیں. فار انسٹنس اف یو فیل لائک بینگ سیڈ, اٹس اوکے ٹو کرائی, ٹھیک ہے, بٹ ٹرائی ٹو میک اے اسپیس, try to take a safe space where you can vent it out. But after venting out your emotion, jab aapka dil thoda halka ho jaye, ask yourself, why were you crying? You don't have to force it and stop it, but then you have to rationalize it, you know. Emotion with a logic is a deadly combination. Emotion itself is something that will make you do anything, and logic without emotion makes you a little bit psychopath. So emotion plus logic makes you a very sensible, a very amazing person. So vent out that emotion, then ask yourself why it's happening to me. You know, after it's been vented out, you have to connect it with a logic. If it was necessary, what to do about it. Or sometimes if you have somebody, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ you're always gonna share it, لیکن ایموشنس کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور اسٹریس سے بچنے کے لیے یو کین شیئر یور تھنگس ود دا پیپل ہو لو یو, یو مے ٹرسٹ, اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یو ہیو سین کہ یس دے آر کیپیبل, دے آر یو نو ٹرسٹ ورتھی انف, دے آر کیپیبل انف, دے آر کمپیٹنٹ انف دیٹ آئی کین ٹاک ٹو دیم. اچھا میم, جیسے آپ نے بات کی کہ کبھی کبھی سچویشن میں آپ کو رو لینا چاہیے اکیلے, تو یہ واقعی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے مطلب اس سچویشن سے نکلنے میں؟ بالکل بیٹے, آپ کو جو جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وی ہیو ایموشنل ٹیکنیکس, وی ہیو ایموشنل اسٹریٹجیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دا اسٹریس. کرائنگ کین ریئلی ہیلپ, کیونکہ کرائنگ اس وقت آپ صرف ایک وینٹنگ آؤٹ کے
you're just trying to make it as a way of venting out. You're using it as a solution. That is not your habit. So if the crying is not habit, وہ crying آپ کی نہ تو weakness ہے اور نہ ہی کرائنگ روکنا, رونے کو روکنا, اس سیڈنس کو روکنا آپ کی مضبوطی ہے. جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں اینڈ یو جسٹ لیٹ دس ایموشن پاس تھرو یو, ڈو ناٹ لیٹ اٹ افیکٹ یو, اینڈ اس کے بعد یو کم ٹوورڈز دا سولوشن, دیٹ از دس ون تھنگ دیٹ ریئلی ہیلپس. اسی طرح سے جس طرح ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس فزیکل ایکسرسائزز ہیں, آپ ان کے تھرو بھی وینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے تھاٹ پروسیس کی بات کی, آپ ایموشنل جرنلنگ کر سکتے ہیں, دا کلرنگ کین ہیلپ یو, دا پینٹنگ کین, اسپیسیفک تو نہیں ہوتی نا, پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. دیٹس ریئلی رائٹ, یو آر گڈ اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ. سو اینی تھنگ دیٹ سوٹس یو. کسی بھی انسان کو جس کو پینٹنگ اچھی لگتی ہے, یا کسی کو جس طرح سے ایموشنلی جب ہم بات کرتے ہیں اور فزیکل ایکسرسائزز کی, تو یہ دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں. Some of the people are really good and they feel very stress relieved when they get in touch with water. That's hydrotherapy. Hydrotherapy کیا ہے, پانی کی کسی بھی قسم کے ساتھ you feel comfortable. Some people have geotherapy. وہ مڈ کے ساتھ جب اپنا انٹریکشن کرتے ہیں, مٹی گوندتے ہیں, برتن بناتے ہیں, they get into pottery, they feel good. تو یہ آپ کو کس طرح, سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, آپ کو کس طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ اس پرسن کو ہمیں یہ سجیسٹ کرنا چاہیے؟ You ask them about their interests. You ask them out. As in fact, even اگر ایک بندے کو اپنے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اسے کیا چیز ایموشنلی ہیلپ کرے گی یا فزیکلی ہیلپ کرے گی, ان سب چیزوں میں اس کو خود سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ what makes me happy, what makes me feel good and relieved. وہی چیزیں جب وہ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے کرے گا, they can really help. تو اس میں ہے یہ کہ آپ ایموشنلی اپنی کسی سے بات کرنا جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, ایک انسان جو آپ کو اچھا لگتا ہے, اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یو ہیو سین کہ اس سے بات کرنا از سم تھنگ دیٹ ریئلی ہیلپس دا تھنگز آؤٹ. آپ بات کر سکتے ہیں. ایون اگر ہم لوگ اسپرچل ٹیکنیکس کی بھی ساتھ ہی بات لیے چلتے ہیں, تو آپ وین یو ٹاک ٹو گاڈ, آپ نے رات کو مصلی بچھایا, یا ایون اگر اف یو آر ناٹ مسلم, یو آر فار یور پریئرز, یو آر سم ویئر الون اینڈ یو جسٹ سٹ اینڈ یو وینٹ آؤٹ یور ایموشنز ان فرنٹ آف گاڈ, دیٹ ریئلی ہیلپس. So when we're talking about crying or any emotion, you just let it out, you hug your teddy, you hug your pillow, and you just let those emotions be out. That's really nice thing. اور ابھی جب ہم لوگ فزیکل ریلیکسیشن ٹیکنیکس کی بات کر رہے تھے, تو اسی کو ہم ساتھ لیے چلتے ہیں کہ بیٹے for somebody who is walking is something that is going to relieve their stress. For somebody gym is the option. اب جس انسان کو جم فریک آؤٹ کرتا ہے, اگر ہم اس کو جم میں ڈال دیں گے تو اس کو اسٹریس مینجمنٹ تو نہیں کہہ سکتے, دیر از گوئنگ ٹو سم تھنگ ایلس. اسی طرح سے ہائیڈرو تھراپی ہے, کبھی گھاس کے اوپر لیٹ جانا اور آسمان کو دیکھنا, اور بینگ دیئر, being in the moment, seeing the grass, that scent of the grass and trees, that can relinquish your soul. اگر میں بات کروں شاپوہولک ہونے کی, تو that is something I would never prefer. کہ کچھ لوگ کہیں گے اچھا میم شاپنگ سے بھی تو ویسے اسٹریس, I would not say that, because sometimes ہمارا مائنڈ بیٹے لمٹس ایکسیڈ کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا, تو وہ آپ کو ایڈکٹ کر لے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایڈکشن کے اوپر بہت اسٹرانگلی ایک بات کی ہوئی ہے. تو anything that makes you feel good physically, خاص طور پہ اگر ہم لوگ وضو کی اور نماز کی بات کرتے ہیں, تو وضو کیا ہے, ہائیڈرو تھراپی, غسل کیا ہے, ہائیڈرو تھراپی, اور نماز کیا ہے, دیٹس دا فزیکل تھراپی. جب آپ اپنا سجدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ساری انرجی ایسے گراؤنڈ کر لیتا ہے, جیسے کھمبے کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ارتھ وائر ہوتی ہے, وہ اس کی سارا جو الیکٹرک ایکسیسو کرنٹ ہوتا ہے, چارج ہوتا ہے, اس کو اپنے اندر ارتھ کر لیتی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. اینڈ وین اٹ کمس ٹو, جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اسپرچل تھراپی کی, آئی تھنک I just really feel spirit is something that is not from this world. Your body, it has all the elements of the world. Carbon, hydrogen, oxygen. تو 7 universes کی ڈسٹ کو اکٹھا کر کے بنی آدم کی باڈی کو بنایا گیا ہے. تو anything in this world can actually ravish your body. It can fulfill the desires of the body, but nothing, کیونکہ سول کو سائنٹسٹ, سائنس کچھ بھی ابھی تک ایکسپلین کمپلیٹلی کر نہیں سکا. سول از سم تھنگ دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس ورلڈلی تھنگس. اٹ نیڈز اٹس کنیکشن ود دا کریٹر. سو سم ٹائمز ٹو ریلیو دا اسٹریس, آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو کنیکٹ ود گاڈ. اور اس کے لیے بہت زیادہ تسبیحاں پڑھنا, نمازیں پڑھنا, اس سب کی ضرورت نہیں ہے. ایون سٹنگ سم ویئر اینڈ ٹاکنگ ٹو گاڈ رائٹ ان سائڈ یور ہیڈ از سم تھنگ دیٹ کین ریئلی ہیلپ. ایگزیکٹلی آپ نے بہت اچھی ہمیں بات بتائی کہ ہمیں اسپرچولی
کنیکٹ ہونا چاہیے اپنے کریٹر سے. یہ بہت اسٹریس ریلیو کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک ٹرمنالوجی اکثر ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, مائنڈ فلنس. اس کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. وائی ناٹ, اٹس ایکچولی سم تھنگ ریئلی نائس. ہاں. ابھی جب میں آپ سے بات کرتے ہیں بیٹے بینگ ان دا مومنٹ کی, یو سی اسٹریس ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بیٹے؟ آپ دیکھیں کہ پرانے لوگوں میں اور آج کے آپ لوگوں کو میں جو فرق ہے سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ وہی گھڑی, وہی 24 آورس, وہی دن, وہی راتیں, وہی گرمی سردی, لیکن سکون نہیں ہے. سکون آتا ہے بیٹے ٹھہراؤ سے. زندگی میں ہر کام ٹھہر کے کرنا ہوتا ہے. آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ ذہنی طور پر ٹھہر کر صرف کھانے کے اوپر دھیان دیجیے, اینڈ جب آپ کام کر رہے ہیں تو ٹھہر کر صرف کام کے اوپر دھیان دیجیے. نماز ہے تو نماز کے اوپر دھیان دیجیے, اور خود پہ وقت دے رہے ہیں تو خود کے اوپر دھیان دیجیے. یہ چیز ہی مائنڈ فلنس ہے, جسٹ بینگ ان دا مومنٹ. جی جی, مطلب ہمارے ذہن میں نا اگر میں ایک کام کر رہی ہوں تو میرے ذہن میں ڈفرینٹ تھاٹس آتی رہتی ہیں. تو مطلب میں اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں. فار ایگزامپل میں ریلیکس ہوں, آج میری چھٹی ہے, مجھے کہیں نہیں جانا, لیکن اسٹل مجھے ٹینشن سے میں نے کل جانا ہے, یا جو میں نے کل بلنڈرس کیے ہیں I ان کو. totally do understand, and that's a very important point you are saying. بیٹے یہی تو فری فلوٹنگ انزائٹی ہے. لوگوں میں اوور تھنکنگ آ گئی ہے. ایک اچھا ریلیشن شپ میں پڑ بھی جاتے ہیں, پھر سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ ٹھیک تھا بھی یا نہیں تھا, am I capable of that or not. اچھا اس نے یہ کیوں کہا, یہی کیوں کہا. ہم پرفیکشنز میں امپرفیکشنز ڈھونڈتے ہیں اور امپرفیکشنز میں پرفیکشنز ڈھونڈتے ہیں. یہ جو سارا ایک اب ریلیفڈ بھی ہو پھر بھی آپ ریلیفڈ نہیں ہو. یہ کیوں ہے؟ بیکاز یو آر ناٹ مائنڈ فل, you're not understanding at that time what do you need to do. being in the moment means کہ آپ اس مومنٹ میں, چاہے وہ ایک کپ چائے کیوں نہیں ہے, جو آپ راولپنڈی جیسی آلودہ شہر میں بھی صبح کھڑے ہو کر اپنے بالکنی میں لے رہے ہو, just feel that cup of tea, live the moment. live the moment. So that is mindfulness, and that releases your stress to another level. So it should be there in all the activities that you are doing, but definitely every activity is for the person who is doing that. It's individual, it's unique for everybody. زبردست, بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. تھینک یو سو مچ میم. اتنے آپ نے ہمیں ایزی ٹیکنیکس بتائیں جو ہمیں شاید نہیں پتہ تھیں, کافی سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی. I hope they help them as well, inshallah. اور تو اس کا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر ہی کام کرنے کی ضرورت ہے, پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اسٹریس ہو رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم مینیج کر سکتے ہیں. لائک آپ نے اتنی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں. اسٹریس کی سیویریٹی کے اکارڈنگ ہم اس کو مینیج کریں, ہمیں کون سی ٹائپ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ میم, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. I'm honored. جزاک اللہ میم, بہت شکریہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. ضرور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہا ہوگا, اور باقی ہمیں دیکھتے رہیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.